سب سے پہلے یہ بات سمجھیے کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر جہاں کہیں اپنی عبادت اور بندگی کا حکم دیا ہے، اسی کے ساتھ اسی پیرائے میں والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم دیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتلائی کہ اے موسیٰ، جو بندہ اپنے والدین کا نافرمان ہو اور میرا فرمانبردار ہو تو میں اس کو معاف نہیں کرتا، اور جو میرا نافرمان ہو اور اپنے والدین کا فرمانبردار ہو تو میں اپنے حکم سے اس کو بخش دیتا ہوں۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی عزت اور تکریم اللہ کی بارگاہ میں کیا حیثیت رکھتی ہے۔ یہ والدین کا سایہ جب دنیا سے اٹھ جاتا ہے، اس وقت چیخو پکار کر کے رات دن ماں باپ کو رونا یہ بے فائدہ ہے۔ ان کی زندگی میں ان کی تکریم، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کے حکم کی تعمیل یہ بہت ضروری ہے۔ یہ جو میں نے واقعہ آپ کو بتلایا ہے، امام غزالی رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے، اس واقعے کا حوالہ انجیل میں بھی ملتا ہے جو عیسائیوں کی کتاب ہے، اور تورات میں بھی ملتا ہے۔ تورات کا حوالہ بھی امام غزالی نے لکھا اور انجیل کا حوالہ بھی لکھا۔ معلوم ہوا یہ باقاعدہ طور پر ایک وحی ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی اور ان کو بتایا، اور اس وحی کو اللہ نے آج تلک باقی رکھا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ تو کہتے ہیں کہ میں اپنے نافرمانوں کو، سرکشوں کو، باغیوں کو جہنم میں ڈالوں گا، تو یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا اور میرا نافرمان میں اس کو تو بخش دوں گا، لیکن میری فرما برداری کرنے والا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اس کو میں کسی صورت نہیں بخشتا۔ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر یہ عجیب بات ارشاد فرمائی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، کسی کے سامنے مت جھکو، کسی کو اپنا کارساز اور حاجت روا اور مشکل کشا مت سمجھو۔ بندگی کا معنی یہی ہے، اپنے آپ کو انتہائی ذلیل اور کمزور، بے کس، بے بس اور عاجز مانتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، نہ کہ کسی اور کے سامنے۔ اسے بندگی کہتے ہیں، اسے عبادت کہتے ہیں۔ عبادت کا معنی تذلل ہے، اپنے آپ کو پست کر لینا، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں کہ پیدا وہ کرے، اغذیاء کا سارا انتظام وہ ذات کرے، اور بندہ اپنے جیسے بندے کے سامنے جھکتا پھرے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جن کے سامنے تم جھک رہے ہو ان کو بھی اسی بات کا پابند بنایا گیا کہ اللہ کے سامنے جھکو۔ جب وہ اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں تو احکام شریعت میں سب برابر ہیں۔ کسی کے لیے یہ نہیں ہے کہ فلاں کے لیے یہ حکم، فلاں کے لیے عبادت کا حکم، فلاں کے لیے سجدے کا حکم، نہیں۔ جو امر آیا دنیا کے تمام انسان اس امر کے مکلف بنے، اور جب دنیا کے تمام انسان مکلف بنے تو جو لوگ اللہ کے علاوہ میں اوروں کے سامنے جھکتے ہیں وہ ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا الا ایاہ، اس اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے مت جھکنا۔ آگے فرمایا وبالوالدین احسانا، امی ابو کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ہمارے بر صغیر کے اندر جس وقت سے انگریز کے منحوس قدم آئے تھے
تو انگریز اپنے ساتھ اسلامی تعلیمات کے حاملین کی ایک بہت بڑی غیر مسلم جماعت وہ ساتھ لے کے آیا تھا، جنہوں نے قرآن کی تفسیر پہ پورا عبور کر رکھا تھا، حدیث پر انہیں عبور تھا، فقہ کے تمام مسائل انہیں ازبر یاد تھے، لیکن تھے وہ غیر مسلم عیسائی۔ انہوں نے آ کر ایک نظریہ دیا انگریزوں کو، ہاں چونکہ باپ کی طرف سلسلہ نسب نہیں جاتا، ان کے ہاں اماں کی طرف جاتا ہے، ماں کی طرف، کیوں؟ ان کا خاندانی سسٹم ہی نہیں ہے، اور ان کے ہاں والدین کی اطاعت، فرما برداری، خدمت گزاری اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ اب ان کی مجبوری ہوتی ہے، والدین میں کسی کا نام لکھنا، وہ اماں کا لکھ دیتے ہیں، میری ماں فلانی، باپ کا کوئی پتہ نہیں کیڑا سیگا۔ وہاں کا تو نظام یہ ہے۔ یہ مستشرقین عیسائی مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر، قرآن اور حدیث کا علم پڑھ کر یہ بر صغیر میں آئے، اور انہوں نے آگے حدیثوں کے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ان کے مطلب کے تھے وہ یہاں کے مسلمانوں کو بتلائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو سرکاری اسکول ہوتے ہیں، یہاں کیا لکھا ہوتا ہے؟ ماں کے قدموں تلے جنت، حدیث کا آدھا ٹکڑا۔ یہ اسکول والے کیوں لکھتے ہیں؟ ان کا نظام تعلیم انہوں نے بنایا تھا، اس لیے انہوں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ان کو دیے، اور جو ٹکڑے انہوں نے دیے وہ آج تلک 185 سال گزر گئے، یہ وہی چیزیں آج بھی اپنے اداروں پہ لکھتے ہیں، وہی ادارے۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ ماں کے قدموں تلے جنت۔ اس حدیث کو پورا بیان نہیں کرتے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے، لوگوں سن لو، اللہ نے اگر ماں کے قدموں تلے جنت رکھی ہے تو جنت کا دروازہ تمہارا باپ ہے، جنت کا دروازہ تمہارا ابو کو نکال دیا، اماں کو رکھ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، اور پوری قوم کو یہ نظریہ دے دیا کہ ابے کا کوئی دخل نہیں، جو کچھ ہے اماں ہے۔ وہ اسکولوں کی دیوار میں لکھنا شروع کر دیا، آج تک وہ چیزیں لکھی آ رہی ہیں۔ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، یہ بھی لکھا ہوتا ہے۔ چین کا تو اس وقت تصور بھی نہ تھا، چین کا نام کیا تھا، یہ تو بعد میں پیدا ہوا، نام بعد میں رکھا گیا۔ بہت سے ممالک ایسے ہیں جن کا نام بعد میں بدل گیا۔ علم حاصل کرو تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے۔ اب دلیل یہ پکڑ لی کہ چین میں قرآن و حدیث کے مرکز نہیں ہیں، وہاں ٹیکنالوجی کا علم ہے، اور یہ بھی بات غلط ہے۔ ماضی کی تاریخ میں چین کبھی بھی ٹیکنالوجی کا مرکز نہیں رہا۔ اٹھاؤ تاریخ، ایسے دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کو۔ تو بہت عرصے کے بعد اب جا کے یہ ٹیکنالوجی اس نے کوئی بنائی، کوئی چیزیں بنائی ہیں، اس زمانے میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حدیث کہاں سے آ گئی؟ ابو کو نکالا، وہ ابو، وہ باپ جس کے بارے میں پیغمبر نے بتایا کہ جنت میں جانے کے لیے تمہیں اپنے باپ کے دروازے سے گزرنا پڑے گا۔ جنت کا دروازہ ابو ہے، اور جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ حدیث کا ٹکڑا اور مفہوم اصل یہ ہے۔ اور کیا فرمایا رب العالمین نے؟ جہاں کہیں بھی قرآن پاک میں والدین کا ذکر کیا، دونوں کا کیا، یہ کہیں نہیں کیا کہ تمہاری امی ایسے تھی، امی کی فرما برداری کرو۔ فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنے امی اور ابو کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ماں باپ کی کوئی بات ناگوار گزرتی ہے، بچے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کے جواب میں ان کے سامنے اپنے سانس کو پھلا کر انہیں دیکھے۔ یہ اف لکما، تمہیں سانس پھلانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ یہ اف کا معنی یہ ہے، قرآن میں آتا ہے نا اف لکما، ان دونوں کو اف نہ کہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اس اف سے مراد یہ ہے کہ
اپنا سانس بھی نہ ان کے سامنے پھلاؤ کہ تمہارے دل میں یہ بات ہے میں انہوں کی کہاں، سانس پھول جاتا ہے، سانس پھلانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کے ہاں والدین کے احترام اور تکریم کا اسلام نے ایک تصور دیا ہے اور پابند بنایا، تصور ہی نہیں دیا بلکہ پابند بنایا اس بات کا کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ والدین کی اطاعت کو نتھی کر دیا، نتھی کر دیا۔ ایک مولوی صاحب تھے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ اماں بوڑھی تھی، والد وفات پا گیا، اماں سے کہنے لگے اماں میرا دل چاہتا ہے میں حج کر کے آؤں۔ اماں نے کہا بیٹے بیمار ہوں، ہو سکتا ہے شاید میں اس سال مر جاؤں، اگلے سال کر لینا، میری خدمت کے لیے تو کوئی ہے ہی نہیں۔ سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، یہ کہنے لگا اماں تو اتنی کہندی رہنی ہے مرنا تو ہے نہیں، میں تو چلا حج تے۔ فہمینا صاحب وہ بیچارہ حج کی محبت میں چل پڑا اماں کو چھوڑ کر۔ راستے میں ایک جگہ بستی میں پڑاؤ کیا، رات ہوئی، سوچا کسی مسجد میں ٹھہرتا ہوں، اور رات کو اپنا سامان ساتھ رکھا اور نفل پڑھنے شروع کر دیے۔ محلے میں کوئی چور آیا، چور پکڑا گیا، اس نے مسجد میں دیوار پھلانگی اور سامان اور مولوی صاحب کے پاس رکھ دیا، آپ تتر ہو گیا۔ لوگوں نے مسجد کا دروازہ کھولا، دیکھا اچھا نالے چور نالے چتر سامان چوری کر کے سامان لا کے رکھ کے نفل پڑھتا پیا، پکڑ لیا، کالا منہ کر کے پورے بستی میں گھمایا۔ لوگوں نے کہا جو چوری کرے، ہیرا پھیری کرے اور دھوکہ دے اس کا انجام یہ ہے۔ اس نے کہا ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو، جو سچ بات ہے میں تمہیں وہ بتاتا ہوں۔ تم آواز لگاؤ جو اپنی اماں کی خدمت کو چھوڑ کر اپنی اماں کی نافرمانی میں حج بیت اللہ کے لیے سفر کرتا ہے، اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس کا منہ کالا کر کے اس کو گلے پہ بٹھایا جائے اور اس کے پورے بستی کے چکر لگوائے جائیں۔ کہنے لگا میرا تو جرم یہ ہے۔ میرے پیارو، جو اولاد اپنے والدین کے جانے کے بعد ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے، رب کعبہ کی قسم، ماں باپ کو دنیا سے جانے کے بعد اپنی اولاد کے جس عمل کی اتنی خوشی پہنچتی ہے ان کے کسی عمل کی خوشی نہیں اتنی پہنچتی ہے، وہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک اور بات بتا دوں، مجھے ابھی یاد آئی، شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی میرے پیارو۔ یہ والدین اپنی اولاد کے ساتھ کیا کچھ کرتے ہیں، اللہ نے اپنی رحمت کا پرتو والدین کے دلوں میں ڈال دیا، اور وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے کئی مہینے کیا کئی سال تک اماں اس کے گند کو دھوتی ہے، گند کو، اور جس نے اپنے والدین کے گندگی کو صاف کیا، رب کعبہ کی قسم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو وہ جنت عطا فرمائیں گے جس جنت میں اعلیٰ ترین خوشبوؤں کا اہتمام ہوتا ہے۔ والدین کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ چپٹے بڑے موبائل لے کے بیٹھے ہوئے، اماں بیٹا بیٹا کر رہی ہے، کانوں پہ جوں تک نہیں رینتی ان بدبختوں کے اوپر۔ یہ کیا انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے؟ کیوں فلم دیکھ رہا ہے یہ بدبخت، ذلت کا مارا ہوا؟ اماں بولتے جا رہی ہے بیٹے یہ کام کر لو، بیٹے یہ کام کر دو، یہ کام کر دو، پتہ ہی نہیں، جو تک نہیں۔ کیوں؟ اسلامی تعلیمات کا جو تصور ہے وہ آج ہمارے دل اور دماغ کے سطح سے محو ہو رہا ہے، مٹ رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ۔ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں عرض کر رہا تھا کہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جن والدین کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے عزیز و اقربا اور ان کی اولاد میں سے ان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کا یا احصال ثواب کا اہتمام نہیں کرتا، عرصہ دراز کے بعد
جب رب العالمین دیکھتا ہے کہ ان کو ثواب نہیں آ رہا، کوئی پیچھے سے ان کو ایصال ثواب کرنے والا نہیں، اللہ رب العالمین ان کو آخرت میں جو سمندر ہے اس سمندر میں ان کو بہا دیتے ہیں کہ ان کو وہاں ڈال دو، ان کو وہاں بھیج دیا جاتا ہے۔ اب وہ آخرت کا سمندر جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کیسا ہے آخرت کا سمندر۔ آج کتنے والدین دنیا سے گئے، ساری زندگی انہوں نے بیرون ممالک میں اجنبیت اور مسافرت میں گزار دی، اپنی اولاد کے لیے یا اپنے لیے؟ اولاد کے لیے، اولاد کے مستقبل کے لیے۔ انجام کیا ہوا؟ اولاد ایسی نکمی کہ چاروں بیٹوں میں سے ایک بیٹا بھی ایسا نہ تھا جو مرنے کے وقت اس کے قریب اس کے منہ میں پانی ہی ڈال دیتا۔ ہمسائے آئے جنہوں نے منہ سے کیڑیوں چینٹیوں کو صاف کیا، اس کے منہ میں پانی ڈالا ساری زندگی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ جن کے لیے وہ ساری زندگی باہر رہا، لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ کمایا اور جائیداد بنا کے دے کے چلا گیا، ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں کلمہ تک نہیں آتا ان کو، بیچاروں کو کلمہ تک نہیں آتا۔ میں مبالغہ نہیں کر رہا، حقیقت ہے کہ ان بیچاروں کو کبھی ان بدبختوں نے کبھی قل هو اللہ پڑھ کے بھی نہیں بخشی۔ ایسے وہ والدین ہیں جن کے بارے میں شاہ عبدالعزیز نے لکھا ہے کہ جن کے مرنے کے بعد ان کی اولاد ان کو ایصال ثواب نہ کرے، عرصہ دراز گزرنے کے بعد ان کو اللہ آخرت کے سمندر میں ڈال دیتے ہیں کہ جاؤ تمہارے پیچھے کوئی نہیں، اپنے پیچھے ایسا کوئی نہیں چھوڑ کے آئے کہ جو تمہارے لیے ایصال ثواب کرے۔ میرے پیارو، آج ایصال ثواب تو ہم کر دیتے ہیں لیکن طریقہ سنت نہیں۔ جو کام سنت کے مطابق نہ ہو اس پر ثواب کی امید رکھنا یہ احمقوں کی جنت میں بسنے کے مترادف ہے۔ ایصال ثواب بھی کرنا ہے سنت کے مطابق کرو، اپنے من چاہے بنائے ہوئے بے ڈھنگے طریقے اختیار نہ کیا کرو۔ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان کہ جس کا ابو فوت ہو گیا، والد نے ورثے میں ایک گائے چھوڑ دی۔ سورہ بقرہ کی تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ بیٹا ساری زندگی جب تک وہ زندہ رہا یا اس کی ماں زندہ رہی، کوئی کام اپنی امی کی مرضی کے خلاف نہیں کرتا تھا۔ ہر کام پوچھ کے آنا اپنی امی سے، اپنی امی کی مرضی لینی کہ امی تمہاری کیا مرضی ہے۔ رب العالمین نے ایک دن ایک فرشتے کو بھیجا، یہ جب اپنی گائے کو جنگل میں چرا رہا تھا، فرشتہ آیا، اس نے آگے گائے کی قیمت لگائی۔ بیٹا گھر آیا، آ کے امی سے عرض کیا امی ایک گاہک آیا ہوا ہے، میں گائے بیچ دوں؟ کیا دے رہا ہے؟ اتنے پیسے۔ نہیں، جا کر لگا میری امی نہیں مان نہیں۔ فرشتہ پھر آ گیا، کہنے لگا اتنے لے لو، کہنے لگا نہیں میری امی سے پوچھ کے۔ پھر آیا امی کے پاس، امی نے کہا نہیں بیٹے۔ تیسری مرتبہ آیا کہ اتنا لے لو، کہنے لگا میری امی کا ارادہ نہیں ہے، اگر میری امی کا ارادہ ہو تو تب میں اس گائے کو فروخت کروں۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ہاں ایک ایسا وقوع سامنے آیا، رب العالمین نے وہی فرمایا کہ گائے ایسی ایسی لے کے آؤ، اس میں یہ نشانیاں ہوں، تب جا کے تمہاری بات مراد کو پہنچے گی۔ اب وہ اس گائے کی تلاش میں نکلے تو اسی لڑکے کے پاس آ گئے، وہ ساری نشانیاں اسی گائے میں۔ لڑکے نے کہا میں اس گائے کے بدلے میں اس کے برابر کا سونا لوں گا۔ بنی اسرائیل کو سونا اکٹھا کر کے دینا پڑا، سونا لے کے گھر آ گیا۔ یہ خدا نے امی کی اطاعت اور فرما برداری کا صلہ دنیا میں اللہ نے اس کو دیا۔ آگے تو قصہ بڑا لمبا ہے۔ اس کے بعد ایک اور نوجوان کا واقعہ لکھا ہوا ہے بخاری شریف میں کہ یہ تین نوجوان تھے جو سفر پر نکلے اور راستے میں موسلادھار بارش آئی، پہاڑ کی غار میں پناہ لینے کے لیے داخل ہوئے،
اور چٹان روڑ کر اس غار کے سامنے آ گئی اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب اندھیر کو نہ ہوا نہ کوئی روشنی نہ کچھ، وہ کیا کرے؟ تینوں کی باتیں الگ الگ ہیں۔ ان میں سے ایک نوجوان کی بات میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا، اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں وہ بندہ ہوں کہ جب اپنی بکریوں کو شام کو چراگاہ سے واپس لایا کرتا تھا، ان کا دودھ دھو کر سب سے پہلے میں اپنے امی ابو کو دیا کرتا تھا۔ اور ایک دن میں لیٹ آیا، دیر ہو گئی، میرے امی ابو سو گئے، میں دودھ کا کاسا لے کر ان کے پاتے کھڑا رہا، حتیٰ کہ ساری رات گزر گئی اور میں کھڑا رہا۔ اگر تو اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول کیے ہوئے ہے، میں اس نیکی کا وسیلہ پکڑتا ہوں، ہمارے لیے راستہ ہٹا دے۔ اللہ نے اسی وقت اس غار کے منہ سے اس پتھر کو رڑکا دیا اور راستہ کھل گیا۔ میرے پیارو، یہ امی ابو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کہاں بھٹکے ہوئے ہو؟ نوجوانوں کو میں اکثر کہا کرتا ہوں، علامہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے حافظ عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے تنبیہ الغافلین میں۔ واقعہ بڑا عجیب ہے۔ استاد نے اپنے شاگرد کو دیکھا کہ اس کی داڑھی کو یاقوت کے موتیوں سے مرصع کیا گیا اور اس کی داڑھی سے لاٹیں اور نور نکل رہا ہے۔ استاد نے صبح کو بلایا، عبد الرحمن رات کون سا عمل کیا ہے؟ کیا کر کے آئے ہو؟ شاگرد ہچکا کہ استاد جی کچھ نہیں، بتانا نہیں چاہتا تھا۔ استاد نے پوچھا، نہیں بتانا پڑے گا، معاملہ کچھ اور ہے۔ رات کون سی نیکی کی ہے؟ کہنے لگے، میں رات میری امی سو گئی، میں نے فرط محبت سے اپنی امی کے پاؤں کو اپنی داڑھی سے صاف کیا تھا۔ فرمایا یہی وجہ ہے، رات میں نے خواب دیکھا کہ تیری داڑھی کو یاقوت کے موتیوں سے مرصع کیا گیا اور اسے روشنی اور نور نکل رہا ہے اور اس سے خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ یہ ہے والدین کا مقام۔ ہم اپنے ابا جی سے بڑا ڈرا کرتے تھے، بہت زیادہ۔ جو ہی وہ گھر میں داخل ہوتے تھے، ہم باورچی خانے میں ابا جی کے پاس ہی بیٹھ کر سب کھانا اکٹھا کھایا کرتے تھے۔ یہ ہمارا والدین کے زمانے میں ترتیب رہی ہے۔ ابا جی جب گھر آتے تھے اسی وقت والدہ دسترخوان بچھاتی تھی، ایک جگہ بنائی ہوئی تھی، ہم سب وہاں بیٹھ کے ابا جی کے پاس کھانا کھاتے تھے۔ مجال تھی کہ کوئی اس طرح حرکت بھی کرے، ہم پہلے آ کے بیٹھتے تھے، وہ جب کبھی لیٹ آتے تھے تو میں اٹھ کے کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ ایٹومیٹک پتہ نہیں کیا ہوتا تھا، ایسے ایک ڈر سا خوف سا ہوتا تھا۔ والدہ کہنے لگی یہ بہت ڈرتا ہے، کیا کریں اس کا، دیکھ کے بھاگتا ہے، ادھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کہنے لگے نہیں، اس کے دل میں احترام ہے، احترام کی وجہ سے کھڑا ہوتا ہے۔ عرصہ دراز سے میں اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاؤں چومنے کے انتظار میں تھا۔ میں آج تمہیں ایک بات بتلاؤں، اب ڈر بھی تھا۔ ہمارے بھائیوں میں ایک بھائی یحییٰ صاحب تھے، وہ بتکلف کبھی کبھار ابا جی سے بھی وہ شغل کر لیا کرتے تھے۔ اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہوتا تھا، وہ جب بھی کوئی کام کرتا تھا والد صاحب ہنس پڑتے تھے۔ ہمارے لیے ایک بڑی ایک عجیب بات ہوتی تھی، تو ہمیں یقین تھا کہ یہ کام اگر کرے گا تو یحییٰ کر سکتا ہے۔ ایک دن وہ سوئے ہوئے تھے، میں نے ان کے پاؤں دباتے دباتے ان کے پاؤں کو چوم لیا، میری ترینہ خواہش پوری ہو گئی۔ اسی طرح میں نے اپنی امی کے پیروں کو ایک دفعہ چوما۔ رب کعبہ کی قسم، ماں باپ نے جو دعائیں دی ہیں اور وہ ایک ایک دعا میری زندگی میں آج پوری ہو رہی ہے، ایک ایک دعا۔ یہ ماں باپ سے دعائیں لے لو پیاروں۔ ہاں یہ نہ دیکھو ماں باپ کہنا کہ نمازی پڑھ سیدھے نماز پڑھنے، نمازوں میں فخر نہ کرو، جتنی ہو سکے ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت کر کے جنت کے حقدار بن جاؤ۔ آج وقت ہے، اگر یہ سایہ دنیا سے اٹھ گیا، رب کعبہ کی قسم جب تک زندہ رہو گے روتے رہو گے۔ یہ میری بات لکھ لینا، اور اس وقت کا رونا بیکار اور بے فائدہ ہے۔ اس لیے جن کے والدین ہیں
آج ہی وہ اپنی اپنے امی ابو کا احترام کریں اور ان کی خدمت کریں اور ان کی تکریم کریں اور ان کی کسی بات سے اپنے ماتھے پر ناگواری کا اظہار مت کریں۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق بخشے۔